السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما وأملا صالحا آمين ثم آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم متقین کی صفات پڑھ رہے تھے، جن میں سے دو صفات ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل متقین کی تیسری خوبی ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کسے کہتے ہیں؟ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی ہو۔ مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب رزق میں شامل ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، چاہے مال و جاہ ہے، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ہم اس میں بخل نہ کریں، بلکہ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتے رہیں۔ دولت مند، کیونکہ وہ رزق ہے، اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، عارف اپنے روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ اور یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ تو لغت میں رزق کیا ہے؟ الرزق فی اللغت النصیب والعطاء ویطلق علی الحسی والمعنوی، حصہ اور بخشش، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی ہو۔ آسان لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی ہم لوگوں کے سامنے رزق کا لفظ بولا جاتا ہے، فوراً سے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو صرف رزق کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو ہمیں نفع پہنچا رہی ہے، اس میں ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، اسباب ہیں، کھیتیاں ہیں، ان سے جو ہم کما رہے ہیں، علم ہے اگر کسی کے پاس تو اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے تو وہ اپنے علم کو خرچ کرے اللہ کے لیے، تو یہ بھی متقین کی خوبی ہے۔ مال و دولت دیا ہے تو اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مستحقین میں خرچ کرے کہ میرے اللہ نے دیا ہے، اور خوبی کیا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں، اور حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اپنے بال بچوں کو گھر میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو وہ بھی متقین کی فہرست میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو کھلا پلا رہا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورہ توبہ میں نازل ہوئی،
ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں. یعنی زکوٰۃ سے پہلے کی یہ آیت ہے کہ جس کی جو طاقت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہو تم اسے خرچ کرو. یعنی تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اسے خرچ کرو. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مال تمہارے پاس خدا کی امانت ہے، ان قریب تم اس سے جدا ہوگے، اپنی زندگی میں اسے خدا کی راہ میں لگا دو. تو اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی درس دیا گیا کہ متقین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ ان کی خوبی ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. صدقے کا بیان ہے، اس میں صدقہ واجبی بھی ہے، صدقہ نفلی بھی ہے. واجبی سے مراد زکوٰۃ ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، تو اسے تو ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی صاحب نصاب نہیں بھی ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفات کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور بروز قیامت وہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا. خلوص نیت کے ساتھ ہم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں تو روایات کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقے کے مال کو پالتا ہے. جیسے گائے کے بچڑے کو پالا جاتا ہے، اس طرح اللہ پالتا ہے ہمارے صدقے کو. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالتا ہے، ہم نے صدقے دل سے کیا، خلوص نیت کے ساتھ کیا، وہ تو پال کے اس کو جتنا چاہے بڑھا دے. کیونکہ قرآن کریم میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے 10 7 گناہ، 7 سے لے کر 700 گناہ تک عطا فرماتا ہے. تو وہ جتنا چاہے بڑھا دے. وہ تو بندے کی نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کھجوریں بھی اگر کوئی اپنی محنت سے اور اس نیت سے کہ میں اس کو صدقہ کروں لا کے جب بارگاہ نبوی میں پیش کرتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے صدقوں سے افضل ہوتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی ہم خرچ کریں گے، اللہ فرماتا ہے تم پر خرچ کیا جائے گا. ہم اللہ کے لیے دیں گے، اللہ ہمیں اس سے دوہرا عطا فرمائے گا کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنا عطا فرمائے گا. تو جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو رزلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کرتا ہے کہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہاں کیا ہے کہ ان کی خوبی ہے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں بروز قیامت ان کی بخشش کا سبب بھی وہ مال بنے گا کہ اس کو خرچ کریں. اچھا مال تو ہم نے خرچ کر دیا، اب مال کے ساتھ اگر کسی کے پاس علم ہے، علم دین ہے، تو اس کو جو وہ خرچ کرے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. عمل تو وہ کر نہیں سکتا. 2 سے 3 چیزیں اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، جس میں ایک تو اس نے اگر کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، ایسا صدقہ کیا جو جاری ہے تو وہ اس کو ثواب ملے گا. علم نافع، وہ علم جس سے لوگ نفع وہ تو اٹھا کان رہے پہ ہیں. لگانی پڑے گی، اس کی آواز اتنی آہستہ ہے. جو کوئی بھی سسٹر ابھی آن لائن ہوئی ہیں آپ سے گزارش ہے پلیز اپنے مائک کو میوٹ کیجیے. علم نافع، اچھا علم. اور اچھا علم کیا ہے؟ ہر وہ علم جو کسی کو نفع دے. اور بہترین علم حدیث کے مطابق قرآن کا علم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھ اور سکھائیں. تو دین کا علم آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، آپ اس کا ترجمہ کسی کو سکھا رہے ہیں، آپ اس کی تشریح
آسان لفظوں میں کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ سمجھ سکے اپنی زندگی میں ان کے مطابق عمل کر سکے، تو یہ بھی علم نافع ہے۔ کسی کو دعا سکھا دی، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، کسی کو نماز پڑھنا سکھا دی، کسی کو پڑھنا لکھنا ایون سکھا دیا کہ وہ اس سے دینی کتابیں پڑھ سکتا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، تو یہ علم نافع ہے۔ تو بندہ گزر بھی جائے گا تو علم نافع اس کے لیے جو ہے اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا باعث بنے گا، اور نیک اولاد کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت ہوئی تو وہ رزق ان کی نیکیاں جب چلتی رہیں گی تو ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں نفلی صدقہ بھی شامل ہے، اس میں فرضی صدقہ بھی شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تحسین بطور تحسین بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں یہ خوبی رچی بسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، گریز نہیں کرتے۔ اور حدیث کے مطابق بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ تمہیں مال کی ہرس بھی ہو، حدیث کا مفہوم مال کی ہرس بھی ہو، تم چاہتے ہو تمہارے پاس مال زیادہ آئے۔ نمبر دو، تمہیں یہ خوف بھی ہے کہ دینے سے کم ہو جائے گا، اس وقت ہم جو صدقہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ تو بخشش کا باعث بنے گا، جب ہم اس کو خرچ کریں گے اللہ کے لیے دیں گے تو مال کی محبت ختم ہوگی، کسی کی مدد ہوگی۔ اگر وہ ریا اور دکھاوے سے پاک ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں متقین کی چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو متقین کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ یہ آیت ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی اور نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اللہ خود خبر دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن کریم سے پہلے الہامی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے ان پر بھی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی چوتھی خوبی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تو جو کچھ خدا کی طرف سے لایا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء جو کچھ لائے وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں۔ پانچویں خوبی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مرنا، مرنے کے بعد اٹھنا، قیامت، جنت، دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں، یعنی آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے بعد میں آنے والی۔ تو پانچویں خوبی کیا ہے؟ وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین، ایقان، یعنی اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ اور ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بنفی الشک والشہبۃ عنہ، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر ہی نہ ہو، یعنی یہاں پر شک آ ہی نہیں سکتا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
کوئی شک ہی نہیں ہے، پختگی کے ساتھ، علم کی پختگی ہے، تبھی فرمایا یوقنون. جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لیتا ہے. انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. جب وہ روز جزا کے ساتھ، یعنی روز جزا کے ساتھ کسی بھی بندے کا علم و یقین اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں. جو بندہ آخرت پر یقین کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کرنے والا ہر عمل سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے. وہ ہر کام کرے گا تو دیکھے گا میرا آخرت کے لحاظ سے اس میں فائدہ کیا ہے، مجھے اس میں اجر کیا مل رہا ہے، کہیں میری اس عمل کی وجہ سے آخرت تو برباد نہیں ہو رہی. تو آخرت پر یقین کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا، اچھوں کو جنت میں لے کر جائے گا اللہ اور بدوں کو دوزخ میں ڈالے گا. جب یہ والی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا ہر کام جب کرتا ہے تو اس میں اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کر بیٹھوں میرا اللہ ناراض ہو جائے. ہم بھی جو کام کر رہے ہیں ہمیں بھی دیکھنا ہے، قرآن کریم ہمارے لیے نازل ہوا، کتاب ہدایت ہے، تو ہمیں یہ آیات کیا بتا رہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ڈر سب کو ہوتا ہے کم ہو جائے گا، افسوس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں تب لوگوں کو صدقے کی یاد آتی ہے اور اس وقت وہ صدقہ کرتے ہیں. حالانکہ ہر خوشی اور غم میں، پریشانی میں صدقہ کرنا چاہیے، ہر حالت میں ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم صدقہ کریں، یہ اس ہاتھ سے کریں دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر ہی نہ ہو. اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اور چیزوں پر، دیگر چیزوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں، انہیں فوقیت دیتے ہیں. اس کی مثال ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں پر ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح صدقہ و خیرات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے جو فضولیات پر پیسے خرچ کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم ان کو کچھ کم کر کے اللہ کے لیے کر لیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں جمع کر لیں؟ کیونکہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور تیرا مال کون سا ہے؟ جو تو نے کمایا، کھایا، پہنا اور خرچ کر دیا. باقی جو ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے، جو تو ان کے لیے چھوڑ کے مر جائے گا اس کے بعد وہ ان کا ہوگا. تو یہ احادیث ہیں جو جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں. تو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. ہمارے ارد گرد میں دیکھیں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے حسن سلوک کے جو حقدار ہوتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جب یہ ترغیب دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز تو ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، تو جو چاہتا ہے کہ اسے لمبی زندگی ملے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ ہمارے رحم کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. وہ تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، وہ تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، احادیث کے الفاظ. وہ برا کرے تم نے اچھا کرنا ہے. اور اس کی مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں مل سکتی کہ حضور کی سب سے لاڈلی زوجہ پر الزام لگا دیا گیا، جھوٹا الزام لگا دیا گیا. واقعہ عفق انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پڑھیں گے اور بہت سو کو معلوم بھی ہے. اور اس میں کچھ بھولے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے. انہی بھولوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قریبی رشتہ دار تھا جس کی آپ مدد کیا کرتے تھے، مستح بن اساسہ. آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے، مالی امداد کیا کرتے تھے. جب راز کھلے، پردے ہٹے تو پتا چلا کہ مستح بھی میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل تھا، تو قسم کھا لی نہیں مدد کروں گا.
اور صدیق اکبر یہ وہ Class. ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا لیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. وہ اللہ اللہ ان کو اجر دے گا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی ایک جو نیکی ہے نا وہ صدیق اکبر کی ہے. تو اب صدیق اکبر نے کیا کہا؟ میری بیٹی پر الزام لگایا لہٰذا میں خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ تم میں سے فضل والے وسعت والے سورہ نور میں تم میں سے فضل والے وسعت والے اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیں گے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت سنی تو انہوں نے آیت کا اگلا حصہ تھا کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے؟ قسم کھائی تھی کہ نہیں دوں گا، لیکن آیت آئی اور جب اللہ کا یہ حکم سنا کہ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخشش عطا فرمائے، فوراً سے اپنی قسم کو توڑ دیا، رجوع کر لیا، اور جب تک زندہ رہے اس کی مدد کرتے رہے. کوئی صدیق اکبر سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے، کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ عظیم انسان اس کائنات کے وہاں پر رشتہ داروں میں اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ الزام لگ گیا. لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ کیا پسند نہیں کرتے کہ بخشش ملے، تو کہا کروں گا، ضرور بخشش چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے انسان ہیں، ریلیٹیوز میں 100 لڑائیاں جھگڑے سب کچھ ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہم کیوں کریں اور ہم احسان جتانے لگتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے دور رکھے. آیات میں ہمارے لیے جو لیسن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہر صورت میں خرچ کرنا ہے. یہ مثال آپ کو اس لیے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق کو برقرار رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حال میں خرچ کریں. اور اس کے ساتھ قرآن پاک پر ایمان آپ سب کو معلوم ہے کہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا ہے، اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہے. سٹیپ اٹھائیے، ایک ایک آیت کا ترجمہ یاد کرنا شروع کریں، قطرہ قطرہ دریا بنے گا. آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کو رب کا کلام آ رہا ہے، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. آپ نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے اپنے وقت کو کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. تو متقین کی جو خوبی ہے کہ وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کسی بھی حال میں ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو سامنے رکھ کر کریں. یہاں تک متقین کی خوبیاں ختم ہوئی. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی متقین کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، اولئک، وہی لوگ، علی ھدی من ربہم، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. کون سے لوگ کامیاب ہیں، کون سے لوگ ہدایت پر ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اقامت الصلاۃ. دیکھیں نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اللہ نے نہیں نکالا. اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو یاد رکھیں ہمیں کامیابیاں نہیں ملیں گی، ہمیں دھکے لگیں گے، ہمیں ٹھوکریں لگیں گی. تیسری خوبی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کچھ بھی ہو جائے خرچ کریں، علم ہے تو خرچ کریں، مال ہے تو خرچ کریں، ہنر ہے تو خرچ کریں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چیز عطا کی ہے کہ آپ اسے کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، ضرور اس کو خرچ کریں، مت روکیں. ایون اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو اور وہ کسی دوسرے بندے کو نہ بتائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کتابوں پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، جو ان صفات سے متصف لوگ ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں. ہر طرح کی کامیابی دنیاوی بھی مل جائے اور اخروی بھی مل جائے. تو اللہ فرماتا ہے جو ان صفات سے متصف لوگ ہیں وہی کامیاب بھی ہیں اور وہی سیدھے راستے پر ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات مومنوں کے اوصاف اس میں بیان کیے گئے. 2 آیتیں اس کے بعد کی جو ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں کافروں کے اوصاف بیان کیے گئے، کافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ کافر کیسے ہیں، ان کی کیا عادات ہیں.
آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی 13 آیات جو ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ 3 ہی گروہ ہیں، مومن، کافر، منافق۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو گروہ ہے وہ منافقین کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کے بارے میں بھی ہم جلد پڑھیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا سا کفار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کافر، کفر کرنے والا، اللہ کی رحمت سے مایوس، انکار کرنے والا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء ان برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہ 2 آیات کفار کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور کی سب سے بڑی خواہش مبارکہ یہ تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جو ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواء علیہم، آپ پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں دلائل دکھائیں نہ دکھائیں۔ اتنی دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی تو دیکھیں، ابو جہل ایمان نہیں لایا تھا، اس کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ ابو جہل عرب میں سب سے زیادہ دانا شخص تھا، لوگ اس کے پاس مشورے کیا کرتے تھے، نہایت حکیم شخص تھا، عقل مند شخص تھا۔ لیکن جب بات آئے کائنات کی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو دیکھیں اس نے کیا کیا، سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا، اس کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا۔ اب ایک وہ چیز جو جاندار نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً سے ایمان لے آتا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود۔ تبھی اس کو ابو جہل کہا گیا کہ جاہلوں کا باپ ہے، حالانکہ اتنا حکیم تھا، لیکن جب اسلام اور دین اور حضور کی بات آئی تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، کچھ نظر ہی نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں معجزات دکھائیں نہ دکھائیں، لا یؤمنون، وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے، چھپا لینے کے عادی ہیں، اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو آپ انہیں، یعنی آپ کا ڈرانا انہیں سود مند ہوگا، اور نہ ہی نہ ڈرانا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کو کبھی نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، ان بد نصیبوں کو سعادت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام روگ لگا لیا کرتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے، نہایت پریشان ہوتے تھے، آیات بھری پڑی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان پر افسوس نہ کریں، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا ہے اور پہنچا دینا ہے، عمل نہیں کروانا، زبردستی نہیں لانا۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، آپ کا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لیں گے، آپ تو صرف ڈرا دینے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی تمام لوگ ایماندار ہو جائیں، ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کو مانے گا، اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ تو بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود بھی حقیقتاً اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تیرے ماننے کا عہد ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی کی نصیحت کو نہیں مانتے کہ جس کے ماننے کے اقراری ہیں، تو بھلا وہ اے نبی تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے؟ تو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم،
اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آیت نمبر 7 اس کی تشریح اور منافقین کا ذکر انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے اس میں چیزیں پڑھی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔